بائی دیٹ ٹائم جب تک ہائی اسکول ختم ہوا میرے کوئی مسلمان دوست نہیں تھے, نہ مجھے دین سے کوئی وابستگی تھی. مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے شاید عید کی نماز بھی پڑھی ہو. اور ابھی کالج کا پہلا ہی سیمسٹر تھا کہ ابو کے پیپرز آ کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دوبارہ پاکستان. تو اس وقت ہم نے ایز اے فیملی فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایجوکیشن یہیں پر کنٹینیو کروں گا. تو وہ جا رہے تھے, اور جب اس دوران ہی ابھی وہ 3 مہینے کا کچھ گیپ تھا ان کی ٹرانسفر پیپر آنے کے بعد اور ان کے جانے سے پہلے, کہ اس دوران میرے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے اسی ایج میں 16-17 کی ایج میں, ہائی اسکول گریجویشن کے قریب. اور دیر اسٹرینج ایکسپیرینسز. ایک تو پہلا تو تھا کہ آئی اسٹارٹڈ سینگ سم اسٹرینج ڈریمس نماز کے بارے میں. مجھے اتنا عرصہ ہوتا نماز پڑھے کہ مجھے نماز یاد بھی نہیں پڑھتے کیسے ہیں. ایج کیا تھی اس وقت میری 16.5-17. تو خواب مجھے آ رہے تھے کہ آئی واز ان مائی گریو اینڈ آئی واز فائر. آگ آ رہی تھی دونوں طرف سے قبر کے اندر, اینڈ آئی واز بینگ ٹولڈ دس از بیکاز یو ڈونٹ پرے. اور یہ خواب میں بہت گھبرا گیا اس خواب سے. ایک ہی خواب بار بار آتا تھا یا ایک ہی دفعہ؟ یہ ایک ہی دفعہ آیا اور اس نے مجھے بہت ڈرا دیا. اور ڈرنے کے باوجود اس کا اتنا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا. نہیں پڑتا ہوتا شروع نہیں پڑتا. پھر کالج شروع ہوا. کالج میں I just had a very regular college experience. لیکن ایک دوست کی وجہ سے کیونکہ ابو چلے گئے تھے, میری جاب تھی اور کالج تھا, تو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا کالج اور جاب پہ, اور پھر دھکے کھا کے ٹرین میں اور بس میں واپس گھر پہنچتا تھا. تو ایک دوست کالج میں بنا, اس کی بڑی اچھی گاڑی تھی, ہی ہیڈ اے لیکسس, اور وہ رہتا تھا لانگ آئلینڈ میں, امیر لوگوں کے محلے میں. اچھا. تو وہ ہمارے گاؤں سے گزرتے ہوئے لانگ آئلینڈ جاتے ہیں, کوئنز سے ہوتے ہوئے. تو وہ کہتا تھا میں تمہیں رستے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ مجھے رائڈ دیا کرتا تھا روزانہ, اور میں بھی اٹس اے فری رائڈ تو ان اے لیکسس مچ پریفرڈ اوور دا سب وے سسٹم ان نیو یارک سٹی. تو وہ مجھے روز رائڈ دیتا رہتا تھا. ہم ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے, لیکن میں نے نوٹس کیا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو مختلف تھیں. ایک تو یہ کہ وہ کبھی اناپروپریٹ بات نہیں کرتا تھا, اور نیو یارک میں گندی زبان استعمال کرنا اٹس لائک بریدنگ آکسیجن. ٹھیک ہے. اب میں واپس جاتا ہوں جب یہاں ٹیکسس سے کبھی ایک آدھ دن کے لیے بھی نیو یارک, تو سڑک پہ جو آپ کو الفاظ سننے کو ملتے ہیں, how did I live here? It's insane. تو خیر وہ کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا. دوسری چیز جو میں نے نوٹس کی کہ اس نے کبھی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں کوئی اناپروپریٹ بات نہیں کی, کوئی کامنٹس نہیں کیے. لڑکے یہی باتیں کرتے ہیں, he never did it. اس ایج میں اسپیشلی. اور پھر تیسری بات, ایک دفعہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے, اسٹل ریمبر لانگ آئلینڈ ایکسپریس وے پہ ہم اچھی طرح ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو اس نے ایگزٹ لے کے کسی ایک پرانی سی بلڈنگ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہتا ہے تم ذرا 5 منٹ ٹھہرو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب مغرب کا ٹائم تھا, وہ نماز پڑھنے مسجد تھی, کوئی پرانی سی بلڈنگ تھی, اور اس میں وہ چلا گیا اندر نماز پڑھنے. مجھے شرمندگی ہوئی کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ مجھے مسجد میں بلائے گا. تو میں بھی بہادر بن کے اندر گھس گیا مسجد میں. تو ان کی مغرب کی نماز تھی, 3 رکعت ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھا ہوں, اور سب نے سلام پھیرا, میں نے بھی سلام پھیر دیا. مجھے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ آپ کو نماز مکمل کرنی ہوتی ہے. میں نے وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا, ایسے ہی میں بس بیٹھ گیا. بٹ آئی فیلٹ اے پیس. ایک دفعہ جو مجھے سکون وہاں 5 منٹ بیٹھ کے ملا ہے, مجھے اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اس کے بعد سے میں نے سرچ کرنا شروع کیا, نماز کیسے پڑھتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, دوبارہ سے خود سے دوبارہ سے نماز پڑھنی شروع کی. پرانی دوستیاں تھیں اور ان کے ہینگ آؤٹس وغیرہ تھے. مجھے یاد ہے 18-19 سال کی عمر میں آئی یوزڈ ٹو بی اے ہیوج جنون فین. جنون ہیڈ اے کانسرٹ. یارو یہی دوستی ہے شروع ہوا کام. تو آئی واز ایٹ دا جنون کانسرٹ with some friends. It was Maghrib time. I still remember New York City. تو وہ کانسرٹ میں چھوڑ کے I went into some part of the hotel. وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا یہاں کوئی نہیں دکھے گا, کیونکہ مجھے سب کے سامنے نماز پڑھنے میں شرمندگی ہوتی تھی. So I go inside this construction area and I start making salah. But it's an expensive hotel in New York. ان کے security cameras وغیرہ ہوتے ہیں. تو پوری security team وہاں پر آ گئی. And they're saying, sir, what are you doing? اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. I didn't break my salat. I finished my prayer. I apologize. I think ایک دوسرے سے بھی کہنے لگے I think he's praying. اور پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ کانفیڈنس سا بڑھتا گیا کہ I didn't care کہاں بھی ہوں, سب وے میں ہوں, پارک میں ہوں, سڑک پہ ہوں, نماز کا ٹائم ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑنی. نماز کے معنی مجھے نہیں آتے تھے, عربی نہیں آتی تھی, کچھ نہیں آتا تھا, بس اتنا پتا تھا میں نے نماز نہیں چھوڑنی. دل لگ گیا تھا اس میں, اس سے مجھے بہت پیس ملا تھا پہلی دفعہ. ہاں, I never felt anything like that before. اس کے بعد مجھے کیوریاسٹی ہوئی کہ اگر نماز میں ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں
تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھے کسی نے ایک تحفہ دیا تھا, یوسف علی کی ٹرانسلیشن تھی قرآن کی, عبداللہ یوسف علی. تو اس کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس کی انگلش عربی سے بھی شاید زیادہ مشکل لگی. It is considered to be the best English translation. It's actually very Shakespearean. Yeah. Right? So hast thou not seeneth, or you know. Yeah. تو پہلی بات تو اس کی زبان ایک آرکیک قسم کی ہے, اولڈ انگلش ہے. دوسری بات کہ قرآن ایز اے لٹریچر اس میں سبجیکٹ بہت جلدی چینج ہوتا ہے. آپ کو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی, اب دوسری بات شروع ہونے کی, تیسری بات شروع ہونے کی. So reference to context جاننے کے لیے. ہاں, تو اور ریفرنسز کے بغیر اگر صرف آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہے تو یو گیٹ مور کویسچنز دین آنسرز. تو میرا بھی ایک طرح سے کرٹیسزم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ایون دو میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے دماغ میں ایک انسان کے اندر ہوتا ہے, ایک اسپریچول انکلینیشن ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف ہوتے ہیں فلسافیکل کویسچنز, انٹلیکچوئل کویسچنز, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی کبھار یہ اکٹھی آ جاتی ہیں. اب دل نماز کی طرف ہے لیکن قرآن سے انسان مطمئن نہیں ہے, سوال پیدا ہوئے ان کے جواب نہیں مل رہے کہیں. اور کسی سے جا کے میں نے ایک مولوی صاحب سے سوال پوچھے تھے, گیا تھا مسجد میں, کہ یہ قرآن میں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بس یہ ایمان کی باتیں ہیں بیٹا, بس اس پہ توبہ کیا کرو. اگر یہ شیطان کا وسوسہ, اگر اس قسم کے تمہیں سوال آتے ہیں تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور تم اپنے نفس جو ہے اس کو دباؤ اور بس دعا کیا کرو اور وضو میں رہا کرو, پھر یہ سوال نہیں آئے. And this is exactly how we have been dealing with all these kind of questions that ever arised in a young mind. Yes. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں نے ورلڈ لٹریچر کا ایک کورس کیا ہوا تھا کالج میں, اور اس میں ہم وی اسٹڈی پلیٹو, ایرسٹاٹل, we went through, you know, the Old Testament, New Testament, United States Constitution, Lincoln Papers, many pieces of literature, Quran also. اور قرآن میں خاص ان کی جو میری اسائنمنٹ تھی, I had to compare the story of Joseph in the Bible with the story of Yusuf in the Quran. مجھے اس پہ پیپر لکھنا تھا, اور اس کمپیریسن میں جو میرے نتائج نکلے وہ یہ کہ بائبل میں ڈیٹیلز بہت ہیں, ڈیٹس ہیں, ٹائمز ہیں, لوکیشنز ہیں, کیریکٹرز کے نام ہیں, لینیجز ہیں, پوری باقاعدہ کہاں سے کس کی اولاد کہاں تک اور کہاں سے گئے, کہاں پر پہنچے. قرآن میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کے والد کا بھی نام نہیں, اس صورت میں تو نہیں دیا, لی ابی ہی, ان کے والد, ماں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے 11 بھائی ہیں, بھائی میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. وہ کس کے گھر پہ ٹھہرے وہاں جا کر, اس کا نام منسٹر ہے, منسٹر کا نام کیا تھا, اس کی بیوی کا نام کیا تھا, کسی کیریکٹر کا نام تک نہیں ہے, لوکیشنز تک نہیں ہے, بس ایجپٹ کہہ دیا, من مصر. کہاں سے گئے ایجپٹ یہ بھی نہیں پتا, بس ایک کنویں کا پتہ ہے. تو میرا ایک ٹیک اوے یہ تھا کہ اس میں قرآن میں تو بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں. یہ اگر بات بھی کر رہا ہے ہسٹوریکلی تو بہت ایمبیگیوس طرح سے, بہت جنرل طرح سے. ایک طرح سے میرے دماغ میں کرٹیسزم سا آیا کہ قرآن میں اتنی ساری چیزیں, اگر یہ ہسٹری ہی سکھا رہی ہے کتاب, تو اس میں اتنی ساری ہسٹری مسنگ کیوں ہے؟ تو ایز اے میٹر آف پرائڈ, اب ایک میٹر تھا پرائڈ کا. اب میں مسلمان ہوں, مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے ایک اسپریچول انکلینیشن بھی ہے نماز کی طرف, لیکن اب تو آپ جاننا چاہتے تھے. اب میرے دماغ میں کرٹیسزم کے اوپر کرٹیسزم آتے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں, اور میں جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے بس توبہ کرو, خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کے تمہیں وہ سوال تمہارا بھوت اتار دے گا, بیپٹائز کر دے گا. ہاں, اچھا. اور ایسا ہو نہیں رہا, میرے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے میرے سامنے صرف ایک ہی چارہ تھا. میری اپنی ایک اسمپشن یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو ترجمے میں کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, سم تھنگ از مسنگ. آپ کوئی اچھے سے اچھی شاعری لے لیں اردو کی, اس کا اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے, الفاظ آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں, دیر سم تھنگ اباؤٹ دا بیوٹی, سم تھنگ اباؤٹ دا ڈیپتھ, سم تھنگ اباؤٹ دا وزڈم, سم تھنگ ول بی لاسٹ. تو شاید عربی میں کچھ ہے جو مجھے انگلش میں نہیں مل رہی, لیکن عربی مجھے آتی نہیں, میں سیکھوں کہاں سے؟ اور میرے پاس, میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں, کالج چھوڑ دوں, اور جا کے کہیں کسی پام ٹری کے نیچے بیٹھ کر میں عربی پڑھوں, یا کیا کروں بھی تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ اس رمضان میں جہاں میں تراویح پڑھنے گیا تھا, وہاں پر ایکچولی درس چل رہا تھا قرآن کا. ایک صاحب آئے ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالسمیع پاکستان سے, وہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے, تفسیر بہت کم, بس ترجمہ, اور جہاں کوئی مشکل چیز ہے وہ اس کو آسان زبان میں سمجھا دینا. دس از مچ بیٹر دین شیکسپیئرین انگلش. اور دوسری بات, قرآن کا اصل ایکسپیرینس جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہے, وہ سننے کا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ قرآن کا اپنا ایک کلیم ہے. تو اس مہینے پھر میں نے قرآن کا پورا ترجمہ سنا, پڑھنے کے بجائے سنا, اور اس کا ایک جو مجھ پر افیکٹ ہوا, مجھے بھوت سا طاری ہو گیا, دیر از نو وے آئی ہیو ٹو لرن عربک, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس بک وداؤٹ ٹرانسلیشن. تو وہاں سے پھر میرا عربی کا سیکھنے کا جرنی شروع ہوا. اس وقت مجھے یاد ہے میرے 9 کریڈٹس کالج کے تھے, 40 hours ایٹ لیسٹ ورک
جاب کے تھے. میں رات کو تقریباً 7-8 بجے فارغ ہوتا تھا, وہاں سے ٹرین لے کر آتا تھا, عربی پڑھتا تھا 12-1 بجے تک, صبح 5 بجے سے دوبارہ میرا سائیکل شروع ہو جاتا تھا. اینڈ آئی جسٹ ڈیڈ پارٹ ٹائم عربک اسٹڈیز آن مائی اون ود منیمل ہیلپ. میں کرتا ہی گیا اور یہاں تک تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر میری اسٹڈیز یہاں تک پہنچ گئیں کہ عام حصہ قرآن کا اگر میں پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی آگے جرنی بہت زیادہ آگے بڑھنا تھا کیونکہ ووکیبولری کی کمی ہے, پریکٹس کی کمی ہے. تو میں نے بروکلن جانا شروع کر دیا, برانکس جانا شروع کر دیا, جہاں پر عربی کمیونٹی زیادہ ہے. اور وہاں کے کوئی امام مل گئے کوئی مسجد کے, اس سے پوچھتے یہ ما معنی هذه الکلمہ, اور یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب. I couldn't even afford to buy a dictionary واللہ کیونکہ وہ بھی ایکسپینسو تھی. اچھا. تو میری خود سے اپنی ایک شوق بڑھتا گیا, ساتھ میں پروفیشنل لائف بھی چلتی گئی ساتھ ہی. کالج سے گریجویٹ ہوا, مجھے آفر آ گئی گریجویشن سے 1 سیمسٹر پہلے ڈیزائن ڈائریکٹر پوزیشن کی نیو جرسی میں. تو میں وہاں کام کرنے چلا گیا, ساتھ میں میری اپنی اسٹڈیز چلتی رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1 سال کے اندر اندر ہی وہ .com بسٹ آپ کو یاد ہوگا 2001 کے دوران, ایون 9/11 سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے. اٹس لائک دا انٹرنیٹ انڈسٹری جسٹ کلیپسڈ. تو اس میں میرا سارا ڈپارٹمنٹ لے آف ہو گیا. اور جب وہ لے آف ہوا تو میں واپس نیو یارک آیا اور میں نے تھوڑا سا پڑھایا کچھ دوستوں کو, جو کچھ پڑھ رہا تھا میں نے بس شوق میں ایسے ہی پڑھایا. اور I really enjoyed it. Oh man. Teaching experience. اور they really enjoyed it. اور ان میں سے ایک جو ہے مجھ سے سینئر تھے, وہ MIT میں تھے. میں ان کو بہت لائک اپریشیٹ کرتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں. And he's an MIT and he's got a 4.0 GPA and he's finishing his masters. Genius guy. اور وہ بoston سے آیا کرتے تھے میری کلاس میں. تو انہوں نے پہلی کلاس کے بعد مجھ سے کہا, نعمان you're a natural teacher. I think you should teach. اور میں صرف یہ سنڈیز کو ایز اے سائڈ تھنک کر رہا تھا. لیکن انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ابھی تک وہ بات ہے کہ یو آر رائٹ, آئی ہیو ٹو بی اے ٹیچر. تو میں نے ٹیچنگ شروع کی. جو بھی موقع ملے دوستوں کو اپنے لیونگ روم میں, کسی مسجد نے کوئی اسپیس دے دی وہاں ٹیچ کر لو. پرابلم یہ تھا کہ میں ٹریڈیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوں, نہ میں امام ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ میں عالم ہوں, نہ میں ان چیزوں کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. لوگ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں, وہ ان کی اپنی غلطی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ایٹ دا موسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, مے بی آئی ایم این ایڈوانس اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میری ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ نہیں ہے, جیسے جیسے میری قرآن کی اور عربک کی ٹریننگ بڑھتی گئی, میرے سوال بھی وہ والے تھے جو لوگ اس ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا, وہ سوال نہیں پوچھتے. میں باہر والے سوال پوچھ رہا تھا. میں نے فلاسفی پڑھی ہے, کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے کالج میں, میری اپنی کچھ ٹینڈنسیز تھیں, اسکیپٹسزم تھا. میں وہ سوال لے کے آتا تھا قرآن کے پاس, اور جہاں تک میں وہ سوال لے کے آیا ہوں قرآن نے ان سوالوں کا مجھے جواب دیا ہے. اور میں یہاں تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ عربی کی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے آسان کر دی. اگر عربی میرے لیے آسان نہ کی ہوتی, میں آنیسٹلی میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں. میں نے جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا پڑھانے کا, اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک انٹرپرینوریل ایک اسپرٹ تھا, تو میرے دماغ میں خیال یہ آیا کہ میں نے چندے پہ تو کام کرنا نہیں ہے. نہ میں چاہتا ہوں کسی کی بینیفٹس لینا, کسی سے بھیک مانگنا. نہ میں چاہتا ہوں ایسی جاب کرنا جس میں میں فلفلڈ نہیں ہوں. کیونکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں جب کام کیا ہے تو آپ 9-10 گھنٹے آفس میں ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ نے 3-4 گھنٹے صرف اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگا دینے, کیونکہ ٹیکنالوجی ہر وقت چینج ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, یو آر گونا بی لیفٹ بیہائنڈ. تو جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا کریئر ایسا چاہتا ہوں کہ جس میں میں خود فلفلمنٹ پاؤں, لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور لیکن یہ فائنینشلی سیلف سسٹینڈ اور وائبل ہو, اس میں چیریٹی اور ڈونیشنس کا چکر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو میں نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا نیو یارک میں, اور اسی سے پھر بینہ جو ہے اٹ واز بورن. اور ایکسپیریمنٹ کچھ ایسا تھا کہ آئی ووڈ گو ٹو این اسلامک سینٹر اینڈ سے خطبہ دیا اور ایک اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایک ایسا عربی کورس کرانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ مجھے 10 دن دے دیں, 10 راتیں آپ میرے پاس آ جائیں کام کے بعد, اینڈ 10 راتوں بعد آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کچھ فیل ہوگا. اتنا میں پرومس کر سکتا ہوں آپ کو. پہلے کورس کرایا نیو یارک میں تو 80 لوگ آ گئے, اور پہلے دن 80. آپ کو پتہ ہے نا جب You must be surprised also. ہاں, I was surprised. I was absolutely surprised, but I was more surprised by what happened next. 80 لوگ آئے ہیں عربی کلاس میں. آپ کا کیا اندازہ ہے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن کیا ہونا ہے؟ ویسے تو ذہن یہ کہتا ہے کہ کم ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے 80 started, 120 finished. Oh, لوگوں نے اپنے کزنس کو بلا دیا, کسی اور کو بلا دیا, کیونکہ مجھے پڑھانے میں انجوائمنٹ ہے.
So I make stupid jokes, I tell stories, Arabic class کا میں وہ سرکس زیادہ ہے, right? It was surprisingly successful. یہاں نیو یارک میں کلاس کی, کسی نے نیو جرسی سے کال کر دی کہ آپ, میرے کزن اس کلاس میں تھے, آپ یہاں بھی آ کے کر سکتے ہیں کہ نہیں. وہاں سے میریلینڈ کی کال آ گئی, وہاں سے کیلیفورنیا کی کال آ گئی. کرتے کرتے 3-4 سال کے دوران میں نے تقریباً 70-80 کمیونٹیز امریکہ میں وزٹ کی اور کورسز کیے مختلف جگہوں پہ. میجورٹی میری اٹینڈنس بھی عجیب سی تھی. وہ ہوا یہ کہ جب ریلیجس ایجوکیشن کی بات آتی ہے یا عربک ایجوکیشن کی بات آتی ہے, آپ امیجن کرتے ہیں کہ ایسے لوگ آ کر پڑھیں گے جو پہلے ہی ریلیجس مائنڈیڈ ہوں, داڑھی شاڑی کا اہتمام ہو. ویسے بھی ہم لوگ ماسٹر ہیں مسلمانوں کو مسلمان کرنے کے, رائٹ, باقی لوگوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں. لیکن میرے کورسز کی سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ اس میں ایسے لوگ آ رہے تھے جو مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہیں, اور جو نان مسلمس بھی آ رہے تھے, اور لوگ جو یعنی جنہوں نے کبھی کسی ریلیجس گیدرنگ میں کبھی اٹینڈنس نہیں کی. بیکاز آف دا لو آف دا لینگویج, بیکاز آف کیوریاسٹی, بیکاز مے بی جب میں بات بھی کرتا ہوں, خطبہ بھی دیتا ہوں, اور دین کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں, they came and told me, I didn't realize this, انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ ہمارے جیسے ہیں, آپ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں, میں اپنے جیسا ہی ہوں. چلو ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے جیسا ہوں. وہ جو ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے سوالوں کے بیسک لیول کے اوپر جواب دیں اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ ان کو دے سکیں. تو میرے نزدیک اس کا نا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اس میں ہاتھ ہے. دوسری طرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یو کین ہیو 2 perspectives. ایک ہے آپ ٹیچر کی طرح پڑھا رہے ہو, اور ایک ہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہو. یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھا سیکھ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ بھی ایک دن ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے دماغ میں بھی کچھ کنفیوژنس تھیں, اور آپ ان کو پریمپٹ کر کے نیچے سے اوپر لوگوں کو لا رہے ہو, اوپر سے نیچے نہیں ان پر ڈال رہے کوئی چیز. میری جاب ہے لوگوں کے لیے کسی بات کو سمجھنا, اس کو آسان کرنا, اس کو ایسے سکھانا یا اس کو ایسے بتانا کہ بات وہ خود بھی بعد میں اس کو ریپیٹ کر سکیں, کسی اور کو سکھا سکیں. دیٹس دا پوائنٹ آف ایجوکیشن. ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ دس بیکیم این انٹرنیشنل اینٹی. بھیا نیو یارک سے میں موو ہوا, یہاں ٹیکسس میں آیا 2008 میں, یہاں انسٹیٹیوٹ شروع کی. الحمدللہ امریکہ کا پہلا اسکول ہے ایکچولی ان آل آف دا ویسٹرن ورلڈ. اٹس دا فرسٹ اسکول where people come full time to learn Arabic from Muslims. Okay.